السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہشید۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور وزیر اعظم نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی، جبکہ عزیر بلوچ کو فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عاصم نے ECL سے نام ہٹانے کی پٹیشن دے دی ہے۔ ان سب اہم ایشوز کو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب، عزیر بلوچ کے معاملے سے ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں، کیونکہ مستقل 2 سالوں سے اس پروگرام میں عزیر بلوچ کا تذکرہ کیا جاتا رہا ہے، تو ہم اسی حوالے سے ایک پیکج دیکھ لیتے ہیں۔ جی، اس کے بعد پھر اور بہت ساری خبریں ہیں۔ جی بالکل۔ دیکھیں، میں تو آج سے 2 مہینے پہلے کہہ چکا ہوں کہ حماد صدیقی اور عزیر بلوچ آپ کے ملک کے اداروں کے پاس ہیں۔ عزیر بلوچ کام کر رہے تھے ایرانی انٹیلیجنس کے لیے، میری اطلاع کے مطابق ایرانی انٹیلیجنس کے لیے وہ کام کر رہے تھے، اور ایران نے اس کے ہمارا پڑوسی برادر ملک ہے، لیکن بہرحال چلتے ہیں اس طرح کے معاملات، جو مجھ تک اطلاعات ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ جی، ایرانی پاسپورٹ پہ تھے، مسقط جا رہے تھے، اور اس کے بعد وہ مسقط سے نکلے، آگے نکلے، ادھر سے نکلے اور دبئی کی اس پہ پکڑے گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ UAE کی گورنمنٹ سے ایران نے کہا کہ عزیر بلوچ ہمارے ملزمین یعنی ہمارے شہری ہمارے حوالے کیا جائے، پاکستان نے کہا کہ ہمیں دیا جائے۔ اس کے بعد جناب عزیر بلوچ جو ہیں وہ آ گئے، اور عزیر بلوچ آخری کارڈ ہیں۔ یہ کھیل، یہ ہاؤس آف کارڈ جو ہے نا، یہ بھی تاش کے پتے گریں گے تو اس میں عزیر بلوچ نکلیں گے۔ حاجی ناصر جو ہے، اس کے پاس عزیر بلوچ نے قیام کیا۔ جب پاکستان سے عزیر بلوچ نکل گئے تو عزیر بلوچ تقریباً 2 سال ایران میں اس شخص کے پاس رہے، جس کا نام ہے حاجی ناصر۔ اور یہ فیصل پٹھان، آصف مٹھل، فیصل پٹھان، یہ سنگولین علاقہ ہے وہاں کا، سکندر سکو، یہ سارے کے سارا ایک گروپ ہے۔ جی، اور اب میں آپ کو مزید بتا رہا ہوں، میں ملوث جو ہیں، یہ اب ان کا کوئی لنک رہا ہے ان کے ساتھ، حاجی ناصر کے ساتھ۔ یہ حاجی ناصر غالباً اس وقت ایران میں ہے۔ وہ اس وقت پہنچے ہیں کراچی۔ جی، اب اس سے زیادہ بات آپ کہیں تو میں کر دیتا ہوں۔ وہ کراچی پہنچے ہیں، خیابان بخاری ڈیفینس میں موجود ہیں، اور 22 نمبر اسٹریٹ پہ جو 2 گھر تھے عزیر بلوچ کے، وہاں پہ ان لڑکوں کا آنا جانا ہے، اور یہ کوئی کاروائی کرنے جا رہے ہیں۔ عزیر کا خیال یہ تھا کہ مجھے یوز کریں گے، میں سارے بیانات دے دوں گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد کسی اور کی گرفتاری نہیں ہوگی۔ کئی مہینے پہلے سے جب عزیر کسٹڈی میں تھے، مختلف ہزاروں کے پاس تھے، تو ان کا عزیر کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ کسی کو نہیں پکڑیں گے، میں بات کر دوں گا، آپ مجھے مار دیں گے، مجھے بابا لاڈلا بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو نام نہیں لے رہے تھے۔ پہلے تو ذرا وہ عزیر بلوچ کی JIT کا ایک پیج دکھا دیں، باقی جو پیج مسنگ پیجز ہیں وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا، لیکن اصل بات تو یہ کہ ایران کا کیا لنک ہے، ایرانین انٹیلیجنس پاکستان میں کیا کری تھی، فارن آفس، سرتاج عزیز صاحب، طارق فاطمی صاحب، اگر کوئی موجود ہے تو ذرا بیان کرے۔ یہ نام آ گئے جی، یہ آگئے پولیٹیکل نام جو کہ نہیں ڈالے گئے۔ کتنی سنگین صورتحال ہے کہ رہنماؤں کے نام موجود ہیں JIT پہ، سارے لوگ اداروں نے سائن کر دی ہیں، لیکن یہ سارے معاملات ہیں جو حکومت نے، جس طرح ایک زمانے میں پیپلز پارٹی MQM کے بہت سارے معاملات کو رکھ کے بیٹھتی تھی نا کہ ہمارے ساتھ چھیڑخانی کرو گے تو ہم کھول دیں گے، اس طرح حکومت غالباً یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں کہ زیادہ آپ ہمارے ساتھ چھیڑخانی کریں گے تو ہم یہ سارا مسئلہ اٹھا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ JIT سائن نہیں ہو رہی سندھ میں، اور اس کے اوپر باقی اداروں نے سائن کر دی ہیں۔ عزیر بلوچ کا خیال تھا کہ کسی بڑے کو نہیں پکڑیں گے، ڈاکٹر عاصم کو پکڑ کے عزیر بلوچ صاحب کو دکھایا گیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، پھر عزیر بلوچ صاحب نے کہانیاں ساری سنانی شروع کی۔ تو جب ڈاکٹر عاصم حسین وہ چکر لگا رہے تھے مٹھا رام سے، ایک عدالت، دوسری عدالت، تیسری عدالت، چوتھی عدالت، تو یہاں پر عزیر بلوچ اس دوران وہ سارا بیان کر رہے تھے۔ فوجی دعوتوں میں بھیجا جائے گا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آج یہاں اطلاعات ہیں اسلام آباد میں، وہ یہ ہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے صبح، وہ اس ملاقات میں تحفظات عسکری قیادت کی طرف سے دیے گئے ہیں، 14ویں سال کی طرف سے بھی تحفظات تھے۔ تو ان کو کہا گیا کہ یہ عزیر بلوچ کا پولیٹیکل فال آؤٹ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے میاں صاحب نے کہا ہوگا کہ اچھا، مطلب ہے کہ میاں صاحب کو کوئی یہ انٹیلیجنس رپورٹ ایسی کوئی شیئر نہیں کی گئی کہ جو وہاں سے لیک ہو جائے اور وہی بن جائے جو ایپیکس کمیٹی سندھ کے اندر ہوتا کہ نام بتایا اور بندہ اگلے دن مزدور کا جہاز میں بیٹھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، 2-2.5 سالوں سے آپ نے اس ایشو کا پیچھا نہیں چھوڑا، عزیر بلوچ کے ایشو کا، اور آپ اسے مستقل ڈسکس کرتے رہے۔ کئی لوگوں کے پیچھے میں لگا۔ اچھا جی،
لیکن نہیں، یہ تو دیکھیں سزا و جزا کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور عزیر بلوچ جو ہے وہ میں نے کہا تھا جب ہاؤس آف کارڈ گرے گا تو یہ عزیر بلوچ اس وقت اپنے منطقی انجام کی طرف جائیں گے. عزیر بلوچ اب وہ ساری جی آئی ٹیاں وہ سائن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی وکیل ہے، وہ سارا قصہ ختم. کہاں ہے عزیر بلوچ، کس ملک کے کس علاقے میں کس فوج کی چھاونی میں ان کو اس کو رکھا ہوا ہے، اور کیا بتا رہا ہے وہ، اور کیا معاملات تھے، اور بتا چکا تھا سارا کچھ. لیکن یہ تھا کہ عزیر بلوچ، میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اس نے اپنی جو اس کی جی آئی ٹی تو نہیں لیکن اس کی جو ریکویسٹ رہی، اور میں یہ آن اتھارٹی بات کر رہا ہوں، سیکورٹی فورسز سے جن کے وہ قبضے میں تھا، وہ یہ رہی کہ مجھے سندھ کی ایک بڑی سیاسی شخصیت جو کہ اسلام آباد میں، ان سے جان کا خطرہ ہے، وہ بھی اور ان کی بہن سے بھی اور باقی لوگوں سے مجھے جان کا خطرہ ہے. تو مجھے، اور یہ وہی بات ہے جو میں شرجیل میمن صاحب کے حوالے سے کہتا رہا ہوں، اور میں ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے بھی آن ریکارڈ کہتا رہا ہوں کہ یہ سب ان سب کی جانوں کو خطرہ ہے. یہ اپنی اپنی زندگیوں کی بھی حفاظت کریں، پیسے کی ہی تو کریں ہی کریں اگر کرنی ہے تو، لیکن ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کی حفاظت بھی کریں. عزیر بلوچ کو اپنی زندگی کا بھی خطرہ رہا تھرو آؤٹ. اب اس میں میں آتا ہوں ذرا، یہ تین بہت ساری خبریں ہیں آج. ایک تو آپ نے کابینہ کی بات کی، اس پہ بات کر لیں گے. آرمی چیف نے ملاقات کی، اور میں نے آپ کو بہت اہم ایکٹیویٹیز تھیں. اور یہ بات جو میں نے پچھلے سال کہی تھی نا، اس وقت رائی شریف صاحب کے وقت سے جب سے انٹروگیشن چلتی تھی نا ان سب کی، ان لوگوں کی، تو اس پہ بہت زیادہ وزیر اعظم ہاؤس کو نہیں بتایا جاتا تھا، کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس سے پھر خبر آگے نکلتی تھی عزیر بلوچ کے حوالے سے. عزیر بلوچ، عاصم حسین کیا ہے فلانا، وہ بہت کم شیئر ہوتا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح کلبھشن یادیو کے حوالے سے وزیر اعظم ہاؤس کو نہیں بتایا گیا، بہت کچھ ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی. یہ دیکھیں کلبھشن یادیو نے پھر ایسٹس، بہت سارے ایسٹس جو ہے نا کلبھشن یادیو سے آگے پیچھے، پاکستان میں آج بھی بہت سارے ایسٹس ہیں ابھی بھی، اور ایسے ایسے حیران کن را کے ایسٹس ہیں پاکستان میں کہ آپ حیران ہوں گی کہ کس قسم کے را کے ایسٹس پاکستان میں موجود ہیں. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں، اور مثال وہ بات کر کے میں آگے نکل جاؤں گا. آپ کو لوگوں کو یاد ہے آج سے 2-3 سال پہلے اسلام آباد میں واقعہ پیش آیا تھا. اسلام آباد میں ایک شخص اچانک سڑک پہ نکل آیا تھا جس کا نام تھا ملک سکندر، اور اس نے یرغمال بنا لیا تھا، بیوی بچے اس کے، اور سڑک پہ کھڑا ہو کے وہ گولیاں چلا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ پولیس سے مذاکرات ہو رہے تھے. وہ کیا ڈرامہ تھا، یاد ہے لوگوں کو؟ یاد ہوگا. اب میں فوٹیج چلا رہا ہوں تو شاید لوگوں کو یاد آ جائے وہ سارا. یہ جو ملک سکندر تھا، یہ ملک سکندر بھی را کا ایسٹ ایک تھا، اور اس وقت غالباً اور یہ بھی اس کے بعد آپ نے اس کا بہت کم نام سنا ہوگا. یہ کہاں گیا؟ یہ بھی ریاستی اداروں کی تحویل میں پھر اس نے آگے بہت کچھ ڈسکلوز کیا. یہ ایکچولی پینیٹریٹ گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، یا آس پاس کہیں جانا چاہ رہا تھا حافظ سعید صاحب کے. اچھا، بہرحال یہ بھی، اور یہ جو فون پہ باتیں ہو رہی تھیں، اس کو انسٹرکشنز دی جا رہی تھیں، وہ سارا تو وہ اب تو یہ اس طرح کے بھی بعض دفعہ آپ کو عجیب و غریب قسم کے کردار آتے ہیں سامنے، پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں طویل. اور پھر اس نے بہت کچھ بتایا آگے، جو میری اطلاع ہے وہ یہ کہ ملک سکندر نے آگے بہت انفارمیشنز دیں، پھر اس نے ایک اور نیکسس پکڑا گیا پورا، اور لوگ گرفتار ہوئے. اس کا کراچی سے بھی کنیکشن نکلایا انٹرسٹنگلی، اس کا بلوچستان. یہ سارے جو ہے نا یہ پھر آپس میں کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا ان کے ہینڈلرز کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ ان کے ہینڈلرز تو انڈیا میں ہے نا، انڈیا یا افغانستان میں ہوں گے. ان کے ہینڈلرز تو وہاں ہیں. یہاں تو ان کے وہ ہوتے ہیں جو آن گراؤنڈ، ان کے جو موجود ہوتے ہیں، جہاں جو ایسٹس ان پلیس جن کو کہتے ہیں، اے آئی پیز، جو ایسٹس ان پلیس ہوتے ہیں، جو ان کو سہولت فراہم کر رہے ہوتے ہیں، جن کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر ایک بندہ پکڑا جائے تو فوراً سب ایک دوسرے سے رابطہ، ٹیلی فون توڑ تاڑ کے اپنے گھر چھوڑ کے غائب ہو جائیں، اپنے آپ کو بچائیں. وہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں دنیا بھر میں. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عزیر بلوچ، ایک تو عزیر بلوچ جو ہیں وہ باقاعدہ ہمارا پڑوسی برادر ملک ہے، لیکن وہاں سے لوگ آ کے ٹرین کرتے رہے پاکستان میں. وہاں سے باقاعدہ ان کے لوگوں نے آ کے ٹریننگ دی. ایسا بھی ہوا ہے کہ یہاں سے لڑکے وہاں گئے ہیں اور ٹرین ہوئے ہیں پراپر، یعنی ہوتا ہے نا کہ وہ، یعنی جنگی لڑائی، یعنی جنگ کیسے کرنی ہے آپ نے، گوریلا وار کیسے کرنی ہے پراپر. یہ گینگ وار اور آپس میں یہ مار کٹائی نہیں، پراپر اگر آپ کو سیکورٹی فورسز کے ساتھ ملک لڑنا پڑے تو آپ نے کیسے لڑنا ہے. اس طرح کے لڑکے بھی ٹرین ہو رہے ہیں. ایک بات میں اور عزیر بلوچ کے حوالے سے کہوں گا کہ عزیر بلوچ کی وہ جی آئی ٹی جو ہے، وہ جی آئی ٹی جس پہ سائن نہیں ہو رہے تھے، وہ سارا اب سب ایریلیونٹ ہو گئی. سندھ پولیس سب ایریلیونٹ. عزیر بلوچ جا کے وہاں پر وہ مکمل تفصیل بتا چکے ہیں ایکچولی،
اور اس میں تمام سیاسی شخصیات جو ہیں وہ بھی ان کے ہینڈلرز باقی سارے لوگ، اور اب سندھ حکومت جو ہے وہ سندھ حکومت اور جانے، اور ان کو بھی اب کچھ نہیں پتا کہ عزیر بلوچ نے کیا بتایا اور کیا نہیں بتایا۔ یہ آرمی چیف کی ملاقات میں بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے میں اس قصے کو ذرا مکا دوں کہ اس میں جو 3 نامعلوم جگہوں پہ لوگ پیپلز پارٹی کہہ رہی، پہلی بات تو یہ کہ پیپلز پارٹی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ زرداری صاحب کے ظاہر قریبی دوست ہیں، اور ایک طرح سے غائب ہونا ان کا اس طرح مناسب نہیں ہے، لیکن یقیناً یہ سامنے آ جائیں گے۔ پیپلز پارٹی بھی یاد کرے کہ جب ایم کیو ایم کے لوگ غائب ہوتے تھے تو پیپلز پارٹی خاموش رہتی تھی، تو یہ کوئی پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں ہیں۔ اتنا ہنگامہ تو بینظیر بھٹو صاحبہ کے لیے کبھی اسمبلی میں نہیں ہوا، ان کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کبھی نہیں ہوا۔ یہ آخر کون ہے اشفاق لغاری؟ اشفاق لغاری اور نواب لغاری اور یہ قادر مری کون ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، پھر باقی باتیں کل کر لیں گے۔ اشفاق لغاری جو ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اشفاق لغاری اور سب ان میں اگر آپ کہیں نا کہ کیٹیگری وائز، نواب لغاری پہ تو قتل کے مقدمات ہیں، جو دوسرا وہ غلام قادر مری وہ زمینیں دیکھتا ہے پوری، ٹھیک ہے، چنڈولا یار اور یہ ساری، لیکن جو اشفاق لغاری ہے، اشفاق لغاری جو ہے یہ آپ سمجھیں کیونکہ یہ اومنی گروپ اور انور مجید صاحب کا بالکل نمبر 2 ہے پاکستان میں، اس لیے، اور اسی کی گرفتاری کے لیے وہ جو چھاپے شروع میں ڈھونڈا جا رہا تھا زرداری صاحب کی ملک واپسی کے بعد، وہ اشفاق لغاری کو ڈھونڈا جا رہا تھا، اس کے بعد پھر وہ سب خیر غائب ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد سکون سے باہر آیا اور منظر عام پہ آ گیا۔ اشفاق لغاری جو ہے اس کا جو ہے یہ بہت کچھ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر بھی ہے کہیں بہت ایسی باتیں بتا رہا ہے جو اس کو جو بہت آگے آنے والے دنوں میں مسائل کھڑے کریں گی۔ اعلیٰ ترین شخصیت جو سندھ کی سیاسی شخصیت ہے، بڑی شخصیت، ایک شخص کا میں بار بار نام لے رہا ہوں اور وہ ہے ڈاکٹر ڈنشا، ڈاکٹر ڈنشا انکل سریا، کیونکہ آگے جا کے ایک کہانی یہ سب ملے گی۔ باغ ابن قاسم میں وسیم اختر صاحب کا جانا، باغ ابن قاسم کو واپس لینا، ٹھیک ہے، سندھ حکومت کے ہاتھ سے چھیننا اس کو، باغ ابن قاسم کے ساتھ آئیکن ٹاور ہے، آئیکن ٹاور جو ہے وہ کس کا ہے، ٹھیک ہے، کیا اس میں ڈاکٹر ڈنشا موجود ہیں؟ بالکل ہیں، ڈاکٹر ڈنشا کا اس میں نام ہے، ڈائریکٹرز میں بالکل نام ہے، اور کن شخصیات کا نام ہے؟ وہ پلاٹ جو ہے وہ پہلے کس کا تھا؟ وہاں کون سے لوگ تھے؟ وہاں کوئی پارسی فیملی ہوا کرتی تھی، کوئی غریب پارسی فیملی، کوئی ٹرسٹ تھا، ٹھیک ہے نا، آپ چلے جائیں 80 کی دہائی میں، اس کے بعد وہاں پر فلیٹ بنائے گئے، انہوں نے ٹرسٹ کے فلیٹ بنا دیے، اور اس وقت یہ ہوا کہ پھر حبیب بینک کے اندر صفدر زیدی کر کے نام غالباً میرے پاس جو ہے، صفدر زیدی، اس کو حبیب بینک کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا۔ وہ جو تھے پارسی بیچارے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے، انہوں نے پھر صفدر زیدی نے ان کا لون وون چکا کے سارے وہ زمین خریدی، وہ اعلیٰ شخصیت اس کے بعد جیل چلی گئی، وہ زمین جو وہ صفدر زیدی کام کرتا رہا باہر بیٹھ کے۔ اس دوران ڈاکٹر ڈنشا آ گیا بیچ میں، اس نے کہا پارسی فیملی ہے، میں حساب کتاب کرواتا ہوں۔ اس نے پارسیوں کو یہاں تک ان کو ڈرا دیا، بیچارے یعنی ضعیف لوگ تھے تو ان کے گھروں میں سانپ وانپ یہ وہ چھوڑ چھاڑ کے وہ وہاں سے بھاگ گئے، کچھ لوگوں نے پیسے لے گئے، کچھ لوگ بھاگ گئے، وہ پوری زمین خالی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک اور کریکٹر بیچ میں آ گیا جس کا نام ہے سلیم گلیکسی، نام کریں، نوٹ کریں، سلیم گلیکسی۔ سلیم گلیکسی نام کا آدمی درمیان میں آ گیا، وہ فرنٹ مین بن گیا اس اعلیٰ ترین شخصیت کا۔ یہ کئی سال کی کہانی ہے، یہ پورا جو برباد ہو رہا ہے نا، یہ کراچی کا K4 پانی کہاں جائے گا تو یہ کیا لائے گے، یہ بہت بڑا، یہ آپ سمجھ لیں کہ خربوں اربوں نہیں، خربوں تک کا کھیل ہے، خربوں، اور پلاننگ بھی کافی عرصے سے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، اس وقت پارسیوں کے فلیٹ گرے تھے یہاں پہ بیچاروں کے، اس وقت سے لے کے آج تک۔ صفدر زیدی جب حبیب بینک کے پریزیڈنٹ بنے تھے تو انہوں نے پھر یہ خرید کے، اور سلیم گلیکسی، پھر سلیم گلیکسی آؤٹ ہوا، پھر ڈاکٹر ڈنشا آ گیا، پھر ڈاکٹر ڈنشا آ گیا، اب اس کے بعد یہ انور مجید، اچھا ویسے ڈاکٹر ڈنشا جو ہے یہ اور انور مجید آمنے سامنے، ان کے گھر بھی پاس پاس ہی ہیں۔ ڈاکٹر ڈنشا کا نام آنا، اور ڈاکٹر ڈنشا کس کا فرنٹ میں، وہ کیا کرتا ہے، تو یہ باغ ابن قاسم کی جو سٹوری اٹھی نا پچھلے دنوں، یہ آگے چلے گی، اور باغ ابن قاسم سے کہانی جائے گی آئیکن پہ کہ آئیکن پلازا کا مالک کون ہے۔ دیکھیں میں 4 دنوں سے یہ بات مسلسل کہہ رہا ہوں کہ آئیکن پلازا کا جو مالک ہے کراچی میں، اچھا ہمارے
بہت زبردست میڈیا کے صاحبان ہیں. آج سارے سب کو عزیر بلوچ یاد آ رہا ہے. عزیر بلوچ نے اپنی GIT میں میڈیا کے لوگوں کا بھی نام لیا ہے کہ میڈیا کے لوگ جو میرے پاس آتے تھے تو مجھ سے یہ بھی کام کہہ کے جاتے تھے کہ انٹرویو کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں تو میں میڈیا کے لوگوں کے لیے بھی قبضہ کرتا رہا ہوں اور قتل کرواتا رہا ہوں شہر میں. دیکھیں یہ صورت ہے. اس وقت کسی نے ذکر بھی کوئی نہیں کرتا تھا عزیر بلوچ کا. جی بہرحال اچھا ہے ٹھیک ہے میں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ جو بات وقت پہ بتائیں وہ خبر ہوتی ہے. جو بعد میں کہانی سنائے نا بیٹھ کے آپ تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے. وہ واقعہ کہانی وہ پرانا ایسے ہوا تھا. یہ آئیکن پلازا سے یہ وسیم اختر صاحب کی جو اپلیکیشن آئیکن پلازا کس کا ہے یہ بات امپورٹنٹ ہے. اور آئیکن پلازا میں ڈاکٹر دنشا کس کا فرنٹ مین ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ساری توڑ پھوڑ پورا جو معاملہ ہوا ہے یہ کس کے اشاروں پہ. تو وہاں سے پھر یہ اشفاق لغاری صاحب ابھی طوطے کی طرح جہاں پر بیٹھے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہانیاں. نواب لغاری اشفاق لغاری دیکھیں نا سلیم گلیکسی کی کہانی. سلیم گلیکسی کدھر ہے. یہ پرانے سارے کھاتے کھل رہے ہیں. صفدر زیدی کدھر ہے. میں تو آج میں صفدر زیدی کا قصہ وہ کیا ہوا بیچ میں اور اس کے بعد پھر یہ ایران سے لڑکے یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ. ایران سے لڑکے ٹرین ہوتے آتے رہے. دیکھیں نا ملک یہ جو تھا سکندر اس کا لنک نکل رہا ہے. آپ نے اندازہ لگائیں اس کا لنک نکل رہا ہے انڈیا کے ساتھ. یعنی آپ دیکھیں نا کہاں تک کس کماش کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کے کیا کھیل کر رہے ہیں. جی اور یہ زیادہ تر لوگ جو باہر آنا جانا تو یہ باہر جا کے پھر اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. چلے گئے ہم تو یہ ہیں ہم تو وہ ہیں. پرائیویٹ جیٹ میں خصوصی طیارہ چلا گیا خصوصی طیارہ واپس آ گیا خصوصی طیارہ. اس میں یہ سارے کام ہوتے رہے پچھلے چند سالوں کے دوران. اچھا اب آ جائیں تو یہ جو 3 شخصیات ایک تو یہ ہے کہ عزیر بلوچ کا فوجی عدالت میں جانا اور عزیر بلوچ کے ساتھ MQM کے سابق یونٹ انچارج بھی گئے ہیں. شیر محمد نام ہے غالباً وہ بھی ساتھ گئے. تو عزیر بلوچ ان سے بھی قتل کرواتے تھے. اندازہ لگائے بظاہر ایک لڑائی ہے MQM کی اور عزیر بلوچ کی لیکن عزیر بلوچ کچھ جگہوں پہ شہر چونکہ بانٹا ہوا ہے تو کچھ جگہوں پہ MQM کا ایک یونٹ انچارج سابق کا قتل کروا رہا ہے. اس کو بھی چلا گیا فوجی عدالت میں. 2 کیس گئے ہیں. ہماری توجہ زیادہ عزیر بلوچ پہ ہے. MQM کا سابق یونٹ انچارج بھی گئے. بالکل. تو آہستہ تو نہیں تیزی سے کہوں گا نا میں کیونکہ اب یہ لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں فوجی عدالتوں میں جو کہ قاتل خونی ٹارگٹ کلرز باہر کے ایجنٹس لیکن انہوں نے سیاسی چادریں چڑھائی ہوئی تھی اور جو دہشت گرد بھی تھے جو معاشی دہشت گرد بھی تھے اور اب جو جن کے سہولت کاروں کا بھی میرے خیال سے سامنے نام آنا ضروری ہے. اسی لیے سیویلینز کو دور رکھا گیا کیونکہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ ایپیکس کمیٹی سے باتیں باہر نکلتی تھیں اور چونکہ ان کے اپنے نام آ رہے تھے بہت سارے ان کے لوگوں کے. اور جو دیکھیں نا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ماڈل ٹاؤن کیا ماڈل ٹاؤن ایک فٹ کیس نہیں ہے فوجی عدالتوں کا؟ فٹ کیس ہے نا. فٹ کیس ہے بالکل. لوگوں کے سامنے گولیاں ماری ہیں نا. بالکل فٹ کیس ہے فوجی عدالتوں کا. عزیر بلوچ ہے تو ماڈل ٹاؤن کیوں نہیں ہے؟ تو اب یہ ہے کہ یہ ایک آغاز ہوا ہے. اس کو لے کے آگے چلنا ہے. یہ نہیں ہوا بیچ میں ان 2-2.5 سالوں کے دوران کہ میں کبھی مایوس ہوا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم مایوس ہو جائیں گے تو ہم آگے کیسے ملک کو تو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے نا. یعنی عوام نے آگے لے کے ہم اگر گھبرا جائیں گے مایوس ہو جائیں گے کچھ نہیں ہوگا ڈیل ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلانا ڈیمانڈ. اور میں مستقل یہ بات کہتا رہا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کیونکہ سزا اور جزا کا ایک اللہ تعالیٰ کا نظام اور یہ ریاست چونکہ اللہ کے نام پہ ہے اللہ کے نام پر ہم نے حاصل کی ہے اس لیے ایک حد سے زیادہ جب ظلم اس پہ بڑھتا ہے نا اور حکمراں اس طرح کیا آتے ہیں. اب پیناما کے اوپر پیناما کا فیصلہ جو آ رہا ہے آپ چلیں بریک لیں. کور کمانڈرز کانفرنس نہیں ہوئی اس سے پہلے آرمی چیف ملیں آپ بریک لیں ورنہ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد عموماً ملاقات ہوتی ہے. آپ بریک لیں اس کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے وزیر اعظم کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات اور کور کمانڈر کا اجلاس جو کہ ہونے جا رہا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب عزیر بلوچ کی جب آپ نے بات شروع کی اور معاشی دہشت گردی کو جو آپ ڈسکس کرتے ہیں مستقل تو کہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈیتھ تھریٹس یا کچھ نہیں ملتی؟ دیکھیں کہ اہم شخصیات اس معاملے میں آ جاتی ہیں. چند سالوں میں مستقل بات کی گئی ہے کہ آپ یہ دہشت گردی کو الگ کریں اور اس میں یہ کرپشن اور معاشی دہشت گردی کو آپ کیوں لے کر آ جاتے ہیں بیچ میں. یہ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو پولیٹیکل ہے یہ تو کرپشن ہے اس کا تو کوئی تعلق. لیکن آج عزیر بلوچ کی گرفتاری اور یہ سارے جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ دہشت گردی اور فائنینس کا ایک آپس میں براہ راست تعلق ہے.
ٹھیک ہے, انہوں لوگوں نے قتل کیا, انہوں نے مارے, انہوں نے جو پیسے کے لیے سارا کام ہو رہا ہے نا, بالکل. اور اسی لیے آپ کے ملک میں غربت, آپ کے ملک میں تعلیم نہیں ہو رہی. یہ آپ کو پتا ہے ایک جو یہ جو ایک جاسوس تھا رویندرا کر کے غالباً, اشوک رویندرا غالباً, وہ جو 2001 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی انڈیا سے, وہ انڈیا سے پاکستان آیا تھا جب, تو پاکستان آنے کے بعد وہ فوج میں بھرتی ہو گیا تھا. وہ جو اس کی 2001 میں ڈیتھ ہوئی, تو گلبشن تو زندہ نا, اس طرح کے جاسوس وہ فوج میں بھرتی ہو کے میجر تک بن گیا تھا. پھر اسے انڈیا کا ایک اور جاسوس ملنے آیا تو پکڑا گیا. وہ اتنا ڈیپ, وہ نبی احمد شاکر اس نے نام رکھ لیا تھا اپنا, کراچی یونیورسٹی سے پڑھتا رہا. اس طرح کے لوگ مسلمان بن. اور تو بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ ریاست کو کی حفاظت کریں, اور خاص طور پہ اس قسم کے لوگوں کی جو اندر گھس گئے ہیں. جی اب آپ دیکھیں نا, انڈیا سے ٹرین ہو کے, یعنی انڈیا سے ایران سے ٹرین ہو رہے ہیں لڑکے, اور وہاں جا رہے ہیں, اور ٹرین ہو رہے ہیں, اور وہاں جا رہے ہیں, اور ٹرین ہو رہے ہیں, اور وہاں جا رہے ہیں, اور یہ اربوں خربوں روپے کا کھیل ہے. اچھا, میں ذرا آتا ہوں یہ آرمی چیف کی ملاقات جو آج ہوئی ہے. جی لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ آئیکن کے ساتھ ساتھ یہ رحمانیہ مسجد کے سامنے جو بلڈنگ بن رہی ہے نا, یہ کس کی ہے یہ بھی چیک کرنا بڑا ضروری ہے. کراچی میں طارق روڈ رحمانیہ مسجد کے سامنے بے عالی شان پلازا مال تیار ہو رہا ہے, وہ کس کا ہے؟ میں اسی لیے کہہ رہا تھا, بہت سی شخصیات پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتی, ان کے اثاثے ظاہر ہو جائیں گے, ان کو منی ٹریل مل جائے گا. آپ جو مرضی کر لیں, یہ ڈن شاہ اور یہ اس قسم انور مجید اور یہ نواب لغاری اور اشفاق لغاری, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ وہ پورے رسیدے منی ٹریل دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو وہ جعفر خواجہ اور یہ سارے جو بھائی ادھر بھاگے ہوئے ہیں, یہ سارے بتا رہے ہیں کہ پیسے کیسے گئے. خنان انکالیا میں بتا دوں, اس کی پوری ٹیم چینج ہو گئی جو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی, نئی ٹیم آ کے, اور اس میں کئی پرانے لوگ جو انویسٹیگیشن اس دور میں کر رہے تھے پرانی حکومت کے دور میں, وہ بھی گرفتار ہو گئے, غالباً ہونے والے ہیں جنہوں نے کیس دبایا تھا. یہ منی لانڈرنگ جو ملک سے پیسہ جا رہا ہے, 10 ارب تو کچھ بھی نہیں, اس سے کہیں زیادہ ہر سال پیسہ ملک سے باہر گیا. 414 ارب روپے کا تو دوبارہ گرفتی کرتا چڑھ گیا. اچھا, اب آپ آ جائیں ذرا اس صورتحال پہ جو مرکز میں کیا ہو رہا ہے, اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, ان کو آرمی چیف نے آج ملاقات کی. جو آرامی آیا وہ کچھ اس طرح سے آیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے ملاقات کی, اور ملاقات کرنے کے بعد آرمی چیف نے ان کو بتایا کلبھشن یادیو کے بارے میں. یعنی کیا نواز شریف صاحب کو علم نہیں تھا کہ کلبھشن یادیو نام کی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے؟ ان کو تو ڈوسیے لے کے جانے تھے. تو لیکن یہ کام چونکہ بالکل اس طرح سے ہوا کیونکہ پھر وہی باتیں وہاں سے لیک ہوتی ہیں, وہ لیک ہو جاتی ہیں آخری منٹ پہ. جیسے میں نے کہا تھا کہ اندر سے کہیں سے خبر لیک ہوئی, اور کرنل حبیب, ایک تو کرنل حبیب خود بھی میرے خیال سے انہوں نے ناسمجھے کا مظاہرہ کیا کہ ایک ریٹائرڈ آدمی جا کے وہ نیپال میں نوکری ڈھونڈنے پہنچ گئے, وہ الگ رولز بننے چاہیے ان کے لیے. لیکن بہرحال خبر یہاں سے گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کلبھشن یادیو کو کے بارے میں بتایا گیا کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی. طارق فاطمی صاحب, ان تمام لوگوں کو, کیونکہ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جو آرمی چیف کی ملاقات ہے, اس ملاقات میں بتایا, اور یقیناً نواز شریف صاحب کو حوصلہ دیا گیا ہوگا کہ اگر آپ کو باہر سے کوئی ٹیلی فون کالز آ جائیں تو آپ ذرا حوصلہ پکڑیے گا, تھوڑا سا ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے. تو یہ نہیں کہ ایک ٹیلی فون کال آئے اور آپ زبردست ہو جائیں, تو ذرا بات کیجئے گا. یہ نہیں کہ, اور کیونکہ کالز آنے کی توقع ہے, ایک کال آ سکتی ہے 001 کوڈ سے, ایک کال آ سکتی ہے اس میں کوئی عرب بیٹھا ہو, ایک کال آ سکتی ہے کوئی رشین بول رہا ہو, کوئی چینی بول رہا ہو, باہر دنیا بھر میں اٹھائیں گے نا, تو ان کا منکی پکڑا گیا پڑوس کا. تو میاں صاحب کو تھوڑا سا حوصلہ دیا گیا کہ میاں صاحب یہ ریاست کا مسئلہ ہے. لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ فوٹیج جاری نہیں ہوئی, آج کی ملاقات کی کوئی تصویر نہیں ہے. چراغ صاحب, اور آپ نے یہ بھی بات کی کہ کور کمانڈر کانفرنس سے پہلے ہی ملاقات, کور کمانڈرز کانفرنس تو دیکھیں ہونی ہے نا. کور کمانڈرز کانفرنس تو پہلے ہفتے میں ہو جاتی ہے, ورنہ دوسرے ہفتے میں ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ تھوڑی سی ڈیلے ہوئی ہے, ایونٹس بہت تیز ہو رہے ہیں. فوٹیج اس کی کوئی تصویر آج نہیں جاری ہوئی, بڑا انیوژل. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم ساتھ بیٹھے ہیں, وزیر اعظم آمنے سامنے بیٹھے ہیں. وزیر اعظم نے ایک اپنا وہ طریقہ تھوڑا سا چینج کر لیا تھا, وہ سامنے بٹھاتے تھے میز پہ, پہلے ساتھ تصویر آتی تھی, پھر انہوں نے سامنے کہا کہ ذرا میں آئی ایم دا باس, تو میرے سامنے بتایا باس وہ, تو انہوں نے کہا ذرا یہ ذرا زیادہ مناسب تصویر جاری کر. تو تصویری دونوں تصویریں زبردست ہو گئی. وہ آج
تصویر ہی نہیں گزاری فوٹیج ہی نہیں آئی. اور اس سے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. دیکھیں جب آرمی چیف جاتے ہیں عموماً تو ان کے ساتھ اپنی سیکورٹی ہوتی ہے. آرمی چیف پرائم منسٹر کے ہاؤس کی اپنی سیکورٹی ہے, آرمی کی اپنی سیکورٹی ان کے ساتھ جاتی ہے. اور جب آرمی چیف جاتے ہیں تو وہ جو ان کی سیکورٹی ہوتی ہے وہ سیکورٹی پھر ان کو ٹیک اوور تو نہیں کہوں گا, نہیں آپ سمجھیں کہ وہ سیکورٹی ان کو اوپر کھڑی ہو جاتی ہے جا کے, یعنی 111 بریگیڈ مزید آ جاتی ہے جو کہ آرمی چیف کی اپنی سیکورٹی ہوتی ہے. جی. اور ایک چونکہ ماضی میں کچھ ملاقاتوں میں بدمزگی ہوتی رہی ہے, جس میں ایک ملاقات کو تو میں تذکرہ اس پروگرام میں کر چکا ہوں, جو میاں صاحب نے کہا تھا کہ انتظار کریں اس وقت کے آرمی چیف کو, اور بعد میں کافی دیر بعد بلایا تھا اندر. تو اس کے بعد جب شہباز شریف نکلے تھے تو باہر انہوں نے کہا تھا کہ سارے 111 نے کہا تھا کہ اندر جاؤ. تو ایک بڑی بدمزگی ہو گئی تھی. تو آج کی بہرحال ملاقات خوشگوار ہوئی ہوگی یقیناً, لیکن اس میں یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ کلبھشن یادیو کا مسئلہ پورا اور اس کے اوپر کھڑی رہے, سویلین حکومت کھڑی رہے, اس کو ایک ایشو نہ بنائے. اب سویلین یہاں پر جو ہے وہ کلبھشن یادیو سے زیادہ پیپلز پارٹی پھنس گئی ہے اشفاق لغاری اور نواب لغاری اور یہ انور مجید اور اومنی گروپ. یعنی پیپلز پارٹی کا جو سیکورٹی کا ایشو ہے دنیا کا وہ سب سے بڑا اس وقت یہ ہے, اور عزیر بلوچ, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ مطلب میرے کہنا خدا دنیا ادھر خدا کی خدائی ایک طرف کھڑی ہو, جو پیسہ جو ہے نا یعنی وہ یعنی ادھر کلبھشن یادیو بھول کے سارا کشمیر اور یہ اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گڈی گڈی کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی وہ سارا بھول بھال کے اچانک معاملہ وہیں آ کے کھڑا ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا زیرو, گھوم گھام کے وہ سرکل واپس آ گیا وہیں پہ کہ پتا چلا ڈاکٹر عاصم, اچھا عاصم حسین کہہ رہے ہیں میری کمر میں درد ہے مجھے باہر جانے دیا جائے, یعنی کمر کے درد کا علاج نہیں. ان کو جان کا بھی خطرہ ہے, ان کو جان کا بھی خطرہ ہے. انہوں نے کہا مجھے مجھ سے مجھے نکالا جائے, مجھے باہر بھیجا جائے, میں مر جاؤں گا کمر کے درد سے. اور شجیل میمن صاحب کو تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ کی قیادت آپ کو پسند نہیں کرتی, آپ اپنی سیکورٹی کا بھی انتظام کریں بھائی, اور آپ جو ہیں اس قسم کے موقعوں پہ اور جب حالات کو خراب کرنے کو پتا چلا اپنے بندہ کسی پارٹی نے اپنا بندہ پھڑکا دیا, ماضی میں ہوتا رہے. اچھا اب صورتحال یہ ہے اور کہ ایک تو یہ میسج گیا کہ آپ ذرا تھوڑا سا اسٹانس لیں اس کے اوپر, ریاست نے فیصلہ کر لیا جی. دوسرا بات یہ ہے کہ دیر تاخیر کتنی ہوتی ہے پھانسی میں. پھانسی میں اگر تاخیر ہوتی ہے, ایک ٹائم تو ہے بیچ میں جس کے دوران وہ اپیل کر سکتے ہیں کلبھشن یادیو صاحب, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنی تاخیر ہوگی اتنا زیادہ پریشر بڑھے گا پاکستان پہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دوران جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ دہشت گردی کے واقع, دہشت گردی تو نہیں ہوگی, نہیں مطلب ہے کہ یرغمال بنا لیا کچھ لوگوں کو, شاید وہ بھی انڈیا نہ کرے, وہ بھی انڈیا تو نہیں میں کہوں گا, انڈیا تو میں تو بہت اچھے لوگ ہیں, میں بات کروں گا ساؤتھ بلاک کی اجیت دیول جو مینٹیلٹی ہے, لیکن اس کا جو گڑبڑ کریں گے نا وہ گڑبڑ کریں گے دہشت گردی کے واقعات میں. اس سے بھی اس کو چھڑانا ہے نا, کیسے چھڑایا جائے, اس کو کیسے نکالا جائے, ایک سوال ہے. تو یہ یرغمال بناتے ہیں دنیا کے سامنے کھل جائے گا کہ یار انڈیا نے یرغمال بنایا اپنے بندے کو چھڑانے کے لیے, تو وہ بھی کوئی اچھا پلان نہیں ہے. بہت سارے اسکول میں کہیں گھس گئے, کوئی بچوں کو مار دیا, کوئی یرغمال بنا لیا, مطالبہ کر دیا, وہ بھی کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے. تو وہاں پر ابھی اس پہ سوچ بچار ہو رہی ہے کہ اس کو منکی کو چھڑایا کیسے جائے. تو جتنی اچھا پھر باہر کا پریشر, ادھر کا پریشر, ادھر سے فون وہ سارا کروائیں گے. اس دوران میرے خیال سے کلبھشن یادیو صاحب کو منطقی انجام تو پہنچا دینا چاہیے. جتنا زیادہ لمبا ٹانگیں گے ان کیسز کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں میں نہیں جانتا اجمل کا صاحب نے دہشت گردی کی تھی یا نہیں کی تھی, اس سوال کو سائڈ پہ رکھ دیا, کی تھی انڈیا کے بقول ایسے ہی نا, میں اجمل کا صاحب نے کی تھی, تو انہوں نے کیا مثال قائم کی کہ انہوں نے پھانسی دی اس کو. اس بندے نے جاسوسی نہیں کی, اس نے دہشت گردی کی ہے. بالکل. اور وہ تو پتہ نہیں کتنے لوگ تھے, یہ تو ہزاروں لوگوں کو, یہ تو ایز اے دہشت گرد آپ اس کو ٹریٹ کر کے اور پھانسی لگا دیں. میں نے کل ایک بات کی تھی کہ آپ اس کو واگا پہ پھانسی دیں گے تو بڑا اچھا ہوگا کہ انڈیا پاکستان دونوں امن چاہتے ہیں, ایک ایسے بندے کو آپ نے ٹانگ دیا وہاں پہ. اگر وہ نہیں کر سکتے تو جتنے دن تک یہ اپیل نہیں کر رہا, اس کو ایک پنجرے میں ڈال دیں, اور پنجرے میں ڈال کے اس کو ایل او سی کے پاس جو ہماری معصوم کشمیری رہتے ہیں جہاں وہ روز گولہ باری کرتے رہتے ہیں, وہاں پر سیویلینز کے ساتھ اس کو پنجرے کا رکھ دیا جائے, تاکہ وہ انڈین فوج جو ہے وہ گولہ باری سے پہلے 10 دفعہ سوچے کہ ہمارا منکی نہ مر جائے اس میں کہیں. پتہ چلا انہوں نے ادھر گولہ مارا, منکی پنجرے میں بند تھا. منکی پنجرے بندہ ہے نا, بندہ تو پنجرے میں ہی ہوگا, تو منکی پتہ چلا ایک گولہ آگے گر گیا پنجرے کے اندر اور پنجرہ جو ہے وہ منکی اڑ گیا اس میں. تو اس لیے اس کو وہاں رکھ دیں, میرے خیال سے وہ پنجرہ وہاں بنا کے رکھ دیں ایل او سی کے پاس. لیکن ڈپلومیٹک پریشر باہر سے آئے گا, دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے. 14 تاریخ کو پرسوں ماسکو میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, ماسکو میں افغانستان سے ریلیٹڈ, افغانستان سے ریلیٹڈ, جس میں انڈیا کو بھی بلایا ہوا ہے.
جی باقی ملکوں بلائے، افغانستان کو بلائے، اور آج افغانستان میں تقریباً 1 مہینے کے بعد پھر ایک خود کش حملہ ہوا ہے صدارتی محل کے سامنے، بالکل، اور اس میں اطلاع یہ ہے کہ 5 کے قریب لوگ وہاں پہ ان کی جانیں گئی ہیں. جی اس مرحلے پہ داعش نے ذمہ داری قبول کر لی ہے. یعنی اب ڈر اس بات کا ہے مجھے کہ افغانستان جو ہے نا، افغانستان وہ بڑی طاقتوں کا، یہ اشرف غنی نے تو وقت اپنا گوا دیا، جی افغانستان جو ہے وہ کہیں پروکسی وہاں پر بڑی طاقتوں کی نہ شروع ہو جائے. یعنی بڑی طاقتیں، یعنی مثال کے طور پہ اس میں رشیا بھی کود گیا، امریکہ بھی کود گیا، انڈیا بھی کود گیا، پاکستان بھی دیکھ رہا ہے، باقی وہ افغانستان کے اندر، اور وہاں بیٹھ کے پھر بلوچستان. اور فیصلہ جو ہے میرے خیال سے آپ بریک لے لیں، جی لیکن ایک تو یہ بڑا مسئلہ تھا، بریک لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو بات ہی نہیں کرنے دی جاتی پروگرام کے اندر، آپ کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا، سارا جو ہے وہ محض یہ بولتی رہتی ہیں. چلیں آپ بریک لیں، اس کے بعد بات کر لیتے ہیں. تو بریک کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میسج یہ بھی دے دیا گیا ہے کچھ اداروں کی طرف سے کہ فیصلہ برائے کرم جلدی لائیں. جی بالکل، ریاست رکی ہوئی ہے، گزارش ہے کہ فیصلے کو جلدی اناؤنس. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے پینما کیس کا فیصلہ اور کیا کچھ نام ای سی ایل پہ ڈرنے والے ہیں. یہ بات امپورٹنٹ ہے نا، کچھ نام اگر ملک سے نکل گئے تو سوال تو اٹھے گا کہ یہ لوگ کیسے ملک سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی. عوام تو دیکھ رہی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، پینما کیس کا فیصلہ جلد سامنے آ سکتا ہے؟ اب میرا خیال ہے کیونکہ ماحول ایک ایسا ہے کہ پوری ریاست، پورا نظام رکا ہوا ہے، اور بیوروکریسی کے اندر آپ دیکھیں توہین عدالت ہو رہی ہے مسلسل. عدالت کہہ رہی ہے، یعنی عدالت کے لیے خود بھی بہت سارے سوالات ہیں نا، کہ وہ عدالت کہہ رہی ہے کہ 22 گریڈ سے یہ کر دو، ان کی بات کوئی نہیں سن رہا، وہ نیب کو کہہ رہے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہا، تقریر. تو عدالت جو ہے اس کو میرا خیال ہے اس سے پہلے کہ بالکل ہی ریاست کے معاملات سارے اور لوگ ادھر ادھر پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں روز، عدالت اس کا جلد فیصلہ امید ہے کہ سنا دے گی. اور عدالت کو احساس بھی ہے یقیناً کہ لوگوں کا، مطلب ظاہر ہے کہ عدالت جلد سنا دے گی فیصلہ. یہ میں خبر کے طور پہ بھی بات کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی تمام جو لوگ ہیں متعلقہ جو اہم فریقین ہیں ان کو غالباً اندازہ بھی ہے اس بات کا. وزیر اعظم پاکستان کو اس بات کا تو اندازہ بالکل ہے کہ کلین چٹ ان کے پاس نہیں ہے، کلین چٹ ان کو مل نہیں سکتی. لیکن سوال یہ ہے، اچھا پیپلز پارٹی اپنے رولے رپوں میں پڑ گئی ہے. یعنی مجھے پیپلز پارٹی کے مطلب ہے کہ وہ یہ اس وقت کلبھشن یادیو اور کرپشن اور گورننس اور الیکشن اور اس کو سارے چھوڑ چھاڑ کے وہ اشفاق لگا رہی ہے. میں آپ کو بتایا نا، میں پوری سٹوری بتائی آپ کو کہ یہ 80 سے لے کے اور یہ 2017 تک کی پوری سٹوری ہے. یہ آپ مذاق وہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی بوڑھے آدمی کو لے گئے اٹھا کے، وہ بھائی وہ جب 1988 سے ایک آدمی، اب 87 سے ایک آدمی وہاں پہ قبضے کر رہا ہے، تو وہ 2017 میں کہ اس کی کیا وہ نرسری کلاس کا بچہ لگے گا؟ بھائی اس کی عمر زیادہ ہو جائے گی نا، کھا کے حرام خور لوگ جو ہیں وہ بیماری ہوں گے. اور ویسے تو اللہ تعالیٰ صحت دے سب عام لوگوں کو، مگر یہ کیا بات ہوئی کہ وہ بوڑھا بھائی وہ قبضہ معافی اس وقت سے چلا آ رہے ہیں یہ ساری شخصیات، اور انہوں نے قبضے اور یہ سارا، تو وہ یہ کوئی بہانہ تو نہیں ہوا کہ وہ اس کی وہ اپنی دوائیاں وائیاں اس کے ساتھ، وہ آج چیف منسٹر صاحب نے کہا اس کا علاج ولاج ہو رہا ہے پراپرلی، وہ صحیح ہوگا. مگر یہ کوئی بہانہ تو نہیں ہوا نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ جی اس کی چونکہ عمر زیادہ ہے، وہ 50 قتل کیے ہوئے تو اس کو چھوڑ دیں آپ. یہ کیا بات ہوئی؟ جی 100 سال کا بھی آدمی اور اس کو ٹانگیں، اس کو سزا دیں. تو بات یہ ساری کہ یہ اب وزیر اعظم صاحب کے پاس میرے خیال سے چوائسز لمیٹڈ ہیں، بہت کم ہیں چوائسز، ان کے پاس بھی چوائسز لمیٹڈ ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت تو بالکل اب ڈس انگیج ہو گئی نا اس معاملے سے، مطلب بالکل الگ ہٹ گئی اب. یعنی پیپلز پارٹی اب آپ سمجھ لیں کہ وہ بالکل ان کی قیادت ملک میں ہی رہے گی غالباً. میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے زرداری صاحب ملک سے نہیں جائیں گی، کیونکہ زرداری صاحب جیسے ہی ملک سے جاتے ہیں تو پیچھے سارے 80% لوگ ان کے ویسے وعدہ معاف ہو جائیں گے سارے. تو زرداری صاحب کو سیاسی حکمت عملی کے تحت اب یہاں رہنا ہے، ان کو رہنا چاہیے. وہ جیسے میں نے کہا نا اچانک میں بیمار ہوں، سارا وہ تتر بتر ہو جائے گا حساب کتاب سارا. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جتنے کریکٹر ہیں سارے، یہ ڈنشا ونشا یہ سب اندر یہ سب لگے ہوں گے بتا رہے ہوں گی کہانیاں. تو وہ اور بے شمار ہیں، بے شمار کریکٹرز ہیں. اور دیکھیں خلیجی ریاستیں بھی محفوظ نہیں ہیں، یہ میں بتا دوں. یہ عزیر بلوچ وہیں سے تشریف لائے تھے. اگر عزیر بلوچ وہاں سے آ سکتے ہیں، رحمان بولا بینکاک سے آ سکتا ہے، تو
اور بھی بڑی شخصیات بھی آ سکتی ہیں. جی. ٹھیک ہے نا, دنیا میں بڑے واقعات ہو رہے ہیں. بالکل. تو اس لیے وہ پھر آگے کی طرف لندن کی طرف یا امریکہ وہ زیادہ محفوظ علاقے ہوتے ہیں. تو وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دبئی سے ادھر شخصیات چلی جاتی تھیں, حالات جب خراب ہوتے ہیں تو دبئی سے ان کو پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے. دبئی نہیں, دبئی سے پھر ادھر پار. اچھا, عاصم حسین نے بھی کہا کہ مجھے جاپان یا انگلینڈ یا ادھر بھیجا جائے کہ جی. تو وہ زیادہ محفوظ ہیں علاقے ان کے خیال میں, حالانکہ میرے خیال میں وہ بھی محفوظ نہیں ہے. اب اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ آپشنز کیا ہیں وزیر اعظم صاحب کے پاس. وزیر اعظم صاحب کے پاس 2-3 دن ہیں. وزیر اعظم اپنی جگہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے. جی. اگر ان کے خلاف کلین چٹ نہیں, اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے اپنی جگہ وہ احسن اقبال یہ وہ ساری شخصیات وہ بالکل بھی نہیں. وہ ان کے پاس ٹائم ہے, وہ اسمبلیاں بطور وزیر اعظم ڈیزالو کر سکتے ہیں, یا یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے عدالت ہی پر, یہ وہ ٹائم ہے جس میں ان کو وہ سوچ رہے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ وزیر اعظم یہ سوچ رہے ہیں کہ فیصلہ اگر میرے خلاف آتا ہے. یہ بھی غالباً میسج چلا گیا مختلف حوالوں سے کہ تمام ریاستی ادارے عدالت کے فیصلے پہ عمل کریں گے. یعنی عدالت کا فیصلہ جو بھی ہوگا تو آرٹیکل 190 کے تحت تمام ادارے اس پہ عمل کریں گے. اور اگر عدالت کہتی ہے کہ فلانا آدمی ڈاکٹر شاہد مسعود جو ہے یہ پروگرام یہ یہاں نہیں بیٹھے گا یہاں بیٹھے گا, تو ادارے 1 منٹ میں اس کو اٹھا کے یہاں کر دیں گے. جی. اٹھائیں گے کرسی سمیت اٹھا کے, یعنی کرسی تو رکھے رہے گی اپنی جگہ, وہ بندے کو اٹھا کے یہاں رکھ دیں گے. تو یہ میسج سوچنے کا ٹائم ہے پولیٹیکلی اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور یہاں سوچا جا رہا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو کی جائے, کیئر ٹیکر اناؤنس کر دی جائے, نہ کی جائے, فیصلے کا انتظار کیا جائے, کیا کیا جائے. اور پیپلز پارٹی مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو چکی ہے ان انڈیکیٹرز کے بعد, اور مزید انڈیکیٹرز جو آنے والے دنوں میں سامنے آئیں. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیر کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں اور رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.